منبر رسول پر جلوہ افروز علماء اہل سنت حاضران مجلس عزت دار مابین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بات پھر عرض کرتا ہوں، یہ مت سوچنا کہ اتنی فہرست لمبی کیوں ہے، تو یاد رکھیں آپ نے بلایا ہوگا تو یہ علماء اتنی فہرست میں آئے ہیں۔ میں تقریر اب زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ بڑا عمدہ خطاب آپ نے سماعت کر لیا، کئی خطاب آپ نے سماعت کر لیے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مبارکباد اپنی ماں بہنوں کو پیش کرتا ہوں کہ اتنے وقت ہو گیا، غالباً 1:30 سے زیادہ زائد ٹائم ہو چکا ہے، 1:40 قریب ہو گئے، 2 بجنے والے ہیں۔ میرے عزیز، جو حضرت نے کہا بہت خوب کہا، اگر قسم اللہ کی اسی بات پر ہم عمل کر لیں تو میرا بھی بیڑا پار ہے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہے۔ تو میں بھی آیا ہوں تو میں چند بات عرض کروں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں۔ مدینے والے آقا بے سہاروں کے سہارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے پڑھے بابا زبرن اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ ٹھیک ہے حضرات، 2 بجے سے پہلے میں اپنی بات ختم کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ 1:40 پورے ہو چکے ہیں۔ کہ محشر میں آج سے لے کے گناہگار آئیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ محشر میں آج سے لے کے گناہگار آئیں گے، بخشش کے واسطے شہ ابرار آئیں گے۔ محشر میں آج سے لے کے گناہگار آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا محشر کے جسے آپ نے میں بیٹھ گیا کہ گرمی لگی، بات ختم ہو گئی، پنکھے لگا لیے۔ میرے عزیز، بڑی لمبی فہرست اس بات کو عرض کروں گا، تصور اتنا کر سکتے ہیں یہ سورج نکلتا ہی نیزے پر سورج ہوگا، اور اپنی آج نکلتا ہے دنیا میں پیٹھ کی طرف سے، اس وقت اپنے منہ کی طرف سے، چہرے کی طرف سے نکلے گا، اس صبح نیزے پر سورج ہوگا۔ اس وقت کی کیفیت ذرا انداز میں لائیں کہ محشر میں آج سے لے کے گناہگار آئیں گے۔ گناہگار کون ہوں گے؟ میں اور آپ ہوں گے۔ کہ محشر میں آج سے لے کے گناہگار ہوں گے، محشر میں آج سے لے کے گناہگار آئیں گے، بخشش کے واسطے شہ ابرار آئیں گے۔ اور مرنے کا خوف نکل گیا ہمارے دل سے، مرنے کا خوف نکل گیا ہمارے دل سے، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے۔ نعت رسول خوب پڑھو جھوم جھوم کر، نعت رسول خوب پڑھو جھوم جھوم کر، لب چومنے فرشتوں کے سردار آئیں گے، لب چومنے فرشتوں کے سردار آئیں گے۔ اور رحمت کا در کھلا ہے وفادار آئے ہیں، رحمت کا در کھلا ہے وفادار آئے ہیں، بخشش کا واسطہ ہے گناہگار آئے ہیں۔ اور موسم ہے خوشگوار، فضا ہے مشکبار، خوشبو بتا رہی ہے میرے سرکار آئے ہیں، خوشبو بتا رہی ہے میرے سرکار آئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، شعر میں چاہوں تو کافی سنا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، میں چاند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، اس کے بعد میں رخصتی لیتا ہوں۔ میرے عزیز بزرگوں، جوانوں، عزت دار ماں بہنوں، آج ایک
مرحوم کی ایصال ثواب کی نیت سے ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے اور جمع ہوئے ہیں۔ جانے والا چلا گیا اور یہ پیغام دے گیا ہم کو، میرے بچوں، میرے بیٹے، یہ گھر والوں، میرے عزیز رشتہ داروں، میرے احباب، سن لو، آج میں جا رہا ہوں، کل میرے بعد تمہیں بھی آنا ہے، تمہیں بھی آنا ہے۔ تو میرے عزیز، آج جب ہمیں اس چیز کا پیغام ملتا ہے، جانے والا بتا دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تجھے میرے بعد آنا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ مجھے قبرستان لے کر جانا، اس سے پہلے تیرا بھی بلاوا آ جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو میرے عزیز، آج اپنی زندگی ایک ایسے موڑ پر چل رہی ہے کہ پتہ نہیں کہ جوانی کہاں گزر رہی ہے، کہ بچپن کہاں جا رہا ہے۔ میں پہلے قرآن عظیم کی جو آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا، اے لوگوں، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جن اور انسان کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، جوانوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج کیا ہے، اب کے پروگرام غالباً 2 سے اوپر ہو گیا، سونے والے سوئیں گے، اب فجر کی نماز مجھے تو یہ لگتا ہے، کیونکہ لگتا اس لیے ہے کیونکہ وقت کافی، عمر کم ہے لیکن تجربہ کافی ہو چکا ہے کہ ہماری ماں بہنیں ہوں یا بھائی ہو، اکثر کچھ لوگ فجر کی نماز ادا کریں گے، ورنہ تو پتہ نہیں چلے گا فجر کی نماز کب ہو گئی، پتہ نہیں فجر کی نماز کب ہو گئی۔ میرے عزیز، جو کام مستحب ہے وہ مستحب تک رہنا، اتنا محدود رہتا تو بہتر ہوتا، لیکن آج اس سنی نے، میں تو اس سنی کو آج کا، کیونکہ اس لیے میں کیا کہوں کہ میرے اکابرین پیر اور اجمل صاحب اور مفتی اکمل مدنی صاحب یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ آج کا بھولا سنی مسلمان، یہ سن کا سنی مسلمان رہ چکا ہے۔ مفتی اکمل مدنی صاحب مدث اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سنی جو کلا رہا اپنا آپ کو، اصل میں یہ سن کا سنی رہ گیا، اصل میں یہ سن کا سنی رہ گیا۔ اگر تقریر کے دوران اس سے کوئی بات کہتے کہتے صاحب میں کیا کہہ رہا تھا، تو یہ سن کا سنی مسلمان سنو ہو بیٹھا، بتا نہیں سکتا کہ حضرت بیان کیا کر رہے تھے، اتنا سن کا سنی۔ ارے میرے عزیز، صرف اس فاتح خانی سے سنی نہیں کہلاؤ گے، اور سنو، مر جاؤ گے، میں بھی جاؤں گا دنیا سے، اور جانا ہے، مرنے کے بعد قبرستان میں جانا ہوگا، قبر میں فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے تسمہ کرا تھا، بات توجہ کے سننا، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، میں یہ بھی منع نہیں کرتا تسمہ بھی اس میں حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن سنو میرے عزیز سنی مسلمانوں، یہ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، نہ میدان حشر میں پوچھا جائے گا تو نے تسمہ کیا یا نہیں تسمہ کیا، یہ 40 کیا، ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی اولاد کو مصطفیٰ کی محبت سکھائی ہے۔ آج ہاں دیکھو، مصطفیٰ کی محبت بچوں کے اندر نظر نہیں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اگر یہ باپ بھی اگر 40 سال کا ہو گیا ہے تو یہ کٹنگ ایسی کرا رہا ہے جو میرے رسول نے 1450 سال پہلے ارشاد بیان کی تھی۔ اس بات کو میرے آقا فرماتے ہیں، ایک جب قیامت کے نزدیک وہ دور آئے گا کہ لوگ ایسی کٹنگ کرائیں گے، ایسے بالوں کو کٹوائیں گے جیسے اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہے، سائڈ سے جیسے بال کٹ جاتے ہیں اور اونٹ کی پیٹھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ بال کٹائیں گے۔ آج دیکھو یہ بچہ جوان تو جوان ہے، اگر یہ باپ 40 سے 50 سال کا ہو گیا ہے، اللہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، یہ اپنا آپ کو سیب بنانے لگ رہا ہے، کہتا ہے میرے جسم کے، میرے چہرے پہ جتنے بال ہیں یہ سارے بال نکال دو، ایک ایسی کٹنگ کر دو میں جوان لگنے لگوں۔ ارے میرے عزیز، تجھے سمجھ نہیں آئی، تیری ایک ٹانگ قبر میں جا چکی ہے اور تجھے مرنے کا خوف نہیں آیا۔ میرے عزیز، لیکن تم مرے گا، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، اگر تو نے سچی محبت اپنے دل میں مصطفیٰ کی بسارت ہوگی، مدینے والا تیری قبر میں کام آئے گا، ورنہ یہ دنیا دار
کوئی کام نہیں آئے گا۔ اصل میں آج حضور کی محبت ہمارے پاس نہیں، ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں حقیقت ہے، پیروں کی تعریف کرو لیکن میرے عزیز میں کہتا ہوں سب کا پیر اگر ہے تو مدینے والا ہے۔ آج ہم نے مدینے والے کا دامن چھوڑ رکھا ہے، آج ہم نے مدینے والے کا دامن چھوڑ رکھا ہے۔ میں تو اتنا وعدے سے کہتا ہوں ہزاروں پیروں کی پگڑی میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے، میرے مصطفیٰ کا وہ در ہے۔ اگر تعریف کرنی ہے بول کے کرو پیر کی، لیکن میرے عزیز میرے مدینے والے کی تعریف کرو تو سننے والا بھی تڑپ کر سنے اور سنانے والا بھی تڑپ کر سنائے۔ مزہ اس بات کا ہے، لیکن آج ہمارے پاس حضور کی محبت صرف دکھاوا ہے، دکھاوا۔ میرے عزیز میں کہوں گا ماں کی محبت ضرور کام آئے گی، باپ کی محبت ضرور کام آئے گی، پیر کی بھی محبت کام آئے گی، لیکن عزیز سوچا کرو، تنہائی میں سوچا کرو۔ جسے سوچتے ہو نا کاروبار کے لیے کہ فلاں وہ زمین خریدوں گا 2 لاکھ کی تو 1 سال کے بعد 4 لاکھ ہو جائیں گے، وہ زمین خریدوں گا 10 لاکھ کی 1 سال کے بعد 15 لاکھ ہو جائیں گے۔ یہ ذہن میں تنہائی میں سوچتے ہو، کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے، اللہ اکبر میرے عزیز، یہ خیال نہیں آتا ہے کہ مر جاؤں گا یار میں نے نمازیں 5 وقت کی نمازیں نہیں عطا کی ہے، جو فرض مجھ پر فرض ہے، خدا کا قرض ہے کہ میں نے نمازیں نہیں عطا کی ہے، حضور کی محبت میں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھائی ہے، نہ میں نے سیکھی ہے، مر جاؤں گا تو میں کیسا چہرہ حضور کو دکھاؤں گا۔ یہ خیال تنہائی میں نہیں آیا، اس لیے نہیں آتا میرے عزیز۔ میرے تیرے دل کے اندر دنیا 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 اتنی بس گئی ہے۔ میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا میرے عزیز، اگر تقریر کرتا تمہید باندھنے میں کم سے علماء جانتے 15 منٹ چاہیے، 15 سے 20 اس کے بعد تقریر ہے، اس لیے میں ادھر سے ادھر اٹھاتا ہوں، ادھر سے اس لیے میں آپ کے سمجھ میں اپنا وقت کے مطابق اپنا کام کر جاؤں اور بیٹھ جاؤں، اس لیے 10-11 منٹ رہ گئے ہیں میرے عزیز۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے پاس سب کی محبت پاس ہے، لیکن حضور کی محبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ آج قسم اللہ کی کیا بیان کی جائے یار عزیز، یہاں جتنے لوگ بیٹھے جوان، اگر کوئی اگر غلط کام جسے ڈانس پارٹی کہتے ہیں، وہ ہوتا نا تو میں کہتا ہوں کہ نوجوان اچھل کر ایسے پیسوں کی نوٹوں کی بارش ہوتی، ایسے نوٹوں کی بارش ہوتی کہ یہ کہتا حضرت بس مجھے دیکھ لو، میں ہوں سب سے آگے، اور دکھاوے کے لیے کہتا کہ میری ماں بہن بھی دیکھ لیں کہ یار یہ کس کا بیٹا ہے، بڑا پیسہ دے رہا ہے۔ میرے عزیز جہاں پیسہ دینے کا حکم ہے یہ سنی مسلمان وہاں شرم کرتا ہے، وہاں شرم کرتا ہے۔ اس لیے کیا معلوم ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہو کہ یار زیادہ پیسہ اسلام کے نام سے دے دیا تو نیکیاں زیادہ جمع ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے یہ سوچ ہوگی مسلمان کی۔ میرے عزیز بات سمجھنے کی کوشش کریں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو اور زندگی بخشی ہے، آپ کو مجھے اور اللہ نے جوانی دی ہے، یہ اللہ نے حسن مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو اس جوانی کو غلط جگہ اپنی زندگی مت گزارو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے اے لوگوں میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بزرگوں جوانوں، اپنی زندگی اپنے مطابق کی زندگی مت گزارو، مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے قبر میں۔ حضرت بیان کر رہے تھے نہ کہہ رہے تھے، مجھے اچھا لگا، بیان ہوئے، ایک سے اچھی بات ناد بھی ہوئی، تو لیکن آج یہ مسلمان سنی مسلمان سنی مسلمان کوئی نعت نبی پڑھتا ہے نا تو یہ سنی مسلمان صرف لہجہ کرتا لہجے میں، تو یہ سنی مسلمان نوٹوں کی بارش کرتا ہے۔ کوئی عالم دین، کوئی قاری، کوئی اچھا بیان کرتا ہو تو اس سے دینے کے لیے پیسہ شرم کرتا ہے، وہ بڑی محنت کے ساتھ۔ میرے عزیز عالموں کی قدر ہمارے پاس نہیں، عالموں کی قدر نہیں ہمارے پاس، نہ ماں باپ کی قدر ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پیسہ لٹانا تیار ہے لیکن بوڑھے ماں باپ کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرے گا، نہ عالم دین کے اوپر خرچ کرے گا۔ اس لیے پتا ہے میرے عزیز، یہ بتا تو صحیح، تیری ہر جگہ تیری زندگی ہر جگہ اپنے مطابق کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کہا جاتا ہے ان ماں باپوں پہ اگر خرچ کرے گا، میرے رسول کی حدیث سن لیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں تم چاہتے ہو اللہ تمہیں مالدار کر دے تو مدینے والا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم مالدار ہونا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ کیوں؟ کس کے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ مالدار کرتا ہے۔ یار بتاؤ میرے عزیز، تو آج کیا کہتے ہیں جوان کہ بوڑھی ماں، اے بوڑھے باپ تجھے کتنا دیں،
جب بڑھاپے میں آ جاتے ہیں نا بوڑھے ماں باپ، جب آ جاتے ہیں تو یہ دوائیں دلانے ایک بار دو بار یا غالباً اگر ایک بار میں 2000 3000 روپے خرچ ہو گئے جوان بیٹے کے، تو یہ بیٹا کیا کہتا، اماں تمہیں کتنا پیسہ دے، بڑھاپے میں طبیعت خراب رہتی ہے۔ ارے نادان بے، تیری وہ وقت بھول گیا جب تیرے پاس زبان تھی لیکن بولنے کی تیرے اندر وہ طاقت نہیں تھی، تو اشارے کرتا تھا تو تیری ماں وہ بھی بولی سمجھا کرتی تھی۔ یہ بوڑھا باپ آج اس کے چہرے پہ جھریاں ہو گئی ہے، یہ بوڑھا باپ جب اس کے چہرے پہ جوانی تھی، تو چھوٹا سا بچہ تھا تو اس نے دھوپ نہیں دیکھی، تیرے لیے وہ محنت سے مشقت کے ساتھ یا اللہ اللہ اکبر، وہ جو لوگوں کے یہاں کام کرتا تھا لمبی لمبی سردی میں تیرے لیے ڈریس بنانے کے لیے، تجھے عید پہ کپڑا پہنانے کے لیے اپنی جوانی نہیں دیکھی، اس بوڑھی ماں نے اپنا حسن دیکھا، اس لیے میرے بیٹے کی اچھی پرورش ہو جائے۔ آج بیٹا جوان ہو جاتا ہے، ان بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو، ان دھری والے چہرے کو کہتا ہے یہ بوڑھے ماں باپ کے چہرے یہ خوشبودار اب کے کہاں رہے ہیں، اب تو ان کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہے۔ نادان سن لے، تو حسین سے حسین چہرہ دیکھ لے تو ثواب نہیں ملے گا۔ مدینے والا ایک ارشاد فرماتا ہے یہاں تم اپنے بوڑھے ماں باپ کا چہرہ دیکھے گا، اللہ پاک تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، لیکن آج ہم نے ماں باپ کی قدر نہیں جانی۔ میرے عزیز بس یہ کہنا تھا، وقت ہو چکا، یہ کہنا تھا، اور جس کے ماں باپ ابھی دنیا میں حیات ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا میرے عزیز، دنیا کی شے مل سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کا چہرہ ایک بار قبر میں چلا گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بھائی دوسرا بنا لو گے، بہن بھی بنا لو گے، بیوی نہیں دوسری ہو سکتی ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ ایک بار چلے گئے تو بوڑھے ماں باپ کا چہرہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا۔ کہو گے ماں آج من کر رہا ہے تجھ سے بات کرنے کے لیے، اے بوڑھے باپ آج من کر رہا ہے تجھ سے بات کرنے کے لیے، لیکن وہ بوڑھا باپ وہ بوڑھی ماں قبر میں جا چکی ہوگی۔ اس وقت ہم اپنی بیوی کے سامنے، جن کے بیوی کا حسن والا چہرہ تھا، تو ہم نے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہ جانی، وہ بوڑھے ماں باپ چلے جائیں گے۔ میرے عزیز آج ہم بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، اس وقت قدر ہوگی جب تمہیں پوری دنیا تمہارے خلاف بول رہی ہوگی، پوری دنیا۔ یہ آج جسے کہتے ہیں نا بیوی کو حسن اپنا دل کا چین کہتے ہو، یہ بیوی کے سامنے کوئی اگر دوست بھی چڑھا دیتا نا تو بیوی بغاوت کرتی ہے، بغاوت یہ کہتی ہے تم تو یوں ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، اور دوست بھی مذاق کے طور پہ کر دے، لیکن یہ ماں ہوتی ہے، دنیا ایک طرف ہو، بوڑھا باپ جو ہوتا ہے۔ میرے عزیز بات اس کے بعد ختم کرتا ہوں، یہ بوڑھے ماں باپ کی کہانی اتنی سے بات ختم کرتا ہوں، سمجھ سکتے ہو سمجھ لینا میرے عزیز ہے، وقت اتنا نہیں تفصیل کے ساتھ سمجھایا جائے۔ یہ بوڑھی ماں وہ ہوتی ہے، یہ بوڑھا باپ وہ ہوتا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہو، تیری بغاوت میں لگی ہو، لیکن یہ بوڑھے ماں کا دل جس نے 9 مہینے کوکھ کے اندر رکھا، یہ بوڑھا باپ جس نے تیرے لیے محنت مشقت اپنی جوانی قربان کر دی، یہ پوری دنیا سے لڑتے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرا چاند میرا بیٹا ایسا نہیں، پوری دنیا کہتی ہے یہ اس نے ایسا کیا ہے، لیکن بوڑھی ماں کے سامنے بوڑھا بچہ ہو تو لگتا ہے میرا بچے نے گناہ کوئی نہیں کیا ہے، میرا بچہ تو پاک صاف ہے، دنیا سے لڑ جاتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے۔ یہ باپ ہوتا دنیا لوگوں سے لڑنے تیار ہوتا، چراہوں پہ کہ میرے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، میرے عزیز دنیا کا تیرے خلاف ہوتی ہے، تو یہ بوڑھے ہی ماں باپ ہوتے ہیں یہ دوسروں سے جھگڑا تیرے لیے خاطر کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنی بیوی بچوں کے لیے، آج ہم اپنے ماں باپ سے جھگڑا کرنے تیار ہیں، اور اپنے بیوی ماں باپ سے رہنے کے لیے ہم الگ رہ کر کمرہ لینے تیار ہوتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ سے کہتے ہیں ماں تیرے ساتھ ہمیں نہیں رہنا ہے، اے بوڑھے باپ تیرے سامنے نہیں رہنا ہے۔ میرے عزیز آج تجھے ماں کے وہ جملے برے لگ رہے ہیں، آج ماں تیری بیوی کو کچھ کہہ دیتی ہے تو آج تجھے اس ماں کے جملے برے لگ رہے ہیں۔ یہ وہ ماں تھی جو ہے بھوکی پیاسی رہتی تھی، لیکن تجھے کھانے کو دیتی تھی، تجھے پینے کو دیتی تھی، تجھے اچھا لباس لا کر دیتی تھی، آج تجھے ماں کے جملے برے لگتے ہیں۔ میرے عزیز میں یہی بات کہوں گا، اپنی ماں کی قدر کر لو، ماں زندہ ہے، اگر باپ تیرا زندہ ہے میرے عزیز ماں باپ کی قدر کر لو۔ یہ دنیا سے ماں باپ کو چہرے چلے گئے تو دنیا کی چیز مل سکتی ہے لیکن ماں باپ کا چہرہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعر سے میں ختم کرتا ہوں کہ زمین پہ بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ زمین پہ بس ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، اے بوڑھے باپ تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔